बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थोड़े देर मियां हबीब में खुशामदीद। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद ईरानी हमलों की इत्तलात। अमरीकी वजीर जंग पेट हेगेस्ट ने कहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ईरान को मासूम ममालिक और उनके सामान की बैनुल-अक़वामी नक्लो हरकत में रुकावट की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान आबनाए हरमज में तजारती जहाजों पर हमले किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ईरान अपने इक़दामात के जरिए इंतहाई नाजुक जंग बंदी को खतरे में डाल रहा है। नई कशीदगी के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का कहना है कि दोबारा जंग का फैसला फौजी नहीं सियासी होगा। सियासी रहनुमा इसका फैसला करेंगे। ईरान के हमले दोबारा जंग शुरू होने की हद से नीचे हैं। साथ ही ये भी कह दिया है कि अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची आज चीन के अहम दौरे पर जा रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि हमारी तवज्जो जंग के खात्मा पर है। आज पाकिस्तान के हवाले से दो अहम इश्यूज हैं। एक तो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस थी ये। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार बाहमी तहम्मुल, जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस के अलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान जिम्मेदारी के साथ खित्ते के इस्तेहकाम और सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने की कोशिशों की हमायत करता है। कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को जारी रखने का इरादा किया गया। उन्होंने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने डिफेंस फोर्सेस के कमांडर्स को उभरते हुए खतरात के पेश नजर मुस्तदी और ऑपरेशनल बुनियादों की आला सतह को बरकरार रखने की हदायत की। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक रुकने सूबाई असम्बली मौलाना अदरीस को मदरसे जाते हुए जो है वो दहशत गर्दों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। इसके साथ एक और भी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपने मुतालबात के लिए अपनी ही हुकूमत में जो है वो कलम छोड़ हड़ताल करने का सोच रही है। इन इश्यूज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफी और तजियाकार हैं, और उनके साथ हैं जावेद अख्तर, एडवोकेट तजियाकार हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं फारूक बंगई साहब से। जी फारूक बंगई साहब, मिडल ईस्ट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हो रही है, चूंकि हर लम्हे हालात भी बदल रहे हैं, बयानात भी बदल रहे हैं और मामलात भी बदलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ तो चूंकि चीन का दौरा ईरान का दौरा चीन जो है वो बहुत अहमियत का हामल तस्वर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो आबनाए हरमज में दस्तरस हासिल करने की प्लानिंग है उसमें भी, और यूएई पर हमले जो हैं वो भी, ये तीनों अवामल जो हैं वो एक दूसरे से लती हैं और बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जंग दोबारा किसी वक्त भी छिड़ सकती है और किसी वक्त भी जो है वो जंग बंदी मुस्तकिल सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है। ये सारे मामला जो हैं वो मंजर आम पर, और सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो दुनिया में ज़ेरे बहस मामलात भी यही हैं कि आगे चलकर क्या होगा, क्या दोबारा अमेरिका ईरान जंग शुरू हो सकती है या नहीं। और इसके अलावा इसराइल की जानिब से भी बाज ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि वो भी दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। क्या कहेंगे बंगी साहब आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, असल में बात यह है कि जब हम बयानात देखते हैं अमेरिकन फोर्सेस के कमांडरों के या ट्रंप साहब के, तो हमें ऐसा लगता है जैसे जंग ही जंग है। हाँ जी। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जो है ना वो सफारती सतह पे कोशिश है, तो हम कहते हैं कि कल ही मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। हाँ जी। धमकियां दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, अगर आप फोर्सेस भी और ट्रंप को भी देखिए वहां की तरफ से भी, उनके दीगर अमेरिकन वाशिंगटन हुकाम की तरफ से भी। लेकिन आज देखिए एक मतलब है कि बयान है फॉरेन मिनिस्टर ईरान का, और उसने बताया कि पाकिस्तान के ताउन से जो है ना
مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. اور ساتھ ساتھ اس نے ایک بڑے زبردست چیز لکھی ہے. اس نے لکھا ہے کہ وہ جو بدخواہ ہے, اس نے ایل وشر لکھا ہوا ہے کہ جو بدخواہ ہے امریکن, اس سے ان کو بھی خبر محتاط رہنا چاہیے کیونکہ وہ اس کو ایک نئے دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور ساتھ اس نے متحدہ امارات کا بھی ذکر کیا ہے. مطلب ہے کہ یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت صورتحال کچھ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک دیکھیں اس میں وہ میرے خیال میں اگر ہم انٹرپریٹ کریں اس کو بدخواہ کو, تو وہ اسرائیل ہے. جب بھی معاہدہ ہونے کو ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہونے کو ہوتا ہے, تو اسرائیل اس میں آ جاتا ہے اور مسائل کریٹ کر لیتا ہے. دیکھیے نا, ایک بہت اہم پوائنٹ تھا, وہ تھا لبنان کا, کہ لبنان میں تھوڑا بہت اگر حالات ٹھیک ہو جائے تو یہاں ریلیکس کر دے گا جو ہے ایران. لیکن لبنان میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہی کاروائی ہے, وہاں پہ ظلم و ستم جاری ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں ہرمز ایک سٹیکنگ پوائنٹ تھا, نیوکلیئر کی جو سٹیکنگ پوائنٹ تھی نیوکلیئر اور ہرمز تھا. لیکن اب ہرمز کو انہوں نے سٹیکنگ پوائنٹ کے بجائے ایک فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے. وہاں پہ جو جہاز رانی کی جو مطلب ہے کہ محفوظ گزارگاہ ہے, اس کو بڑا مطلب رسک بنا لیا ہے اور انرجی کرائسس پیدا ہو گیا ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہرمز جو ہے دو ساحلی ممالک ہے, ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف عمان ہے, جن کے درمیان میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کے پروٹوکول طے کرنا, اس کی سیکورٹی کا میکانزم طے کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اب لیکن جو اصل ایجنڈا تھا اس سے ہٹ کر کے یہ ادھر آ گئے اور جنگ کی طرف دوبارہ, اگر ایک دفعہ پانیوں میں جنگ شروع ہو گئی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. انہیں صرف کہ آج فارن منسٹر ایرانی بھی کہا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے یہ پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے, تو یہ نہ صرف مذاکرات ڈیڈ لاک کی طرف جائیں گے بلکہ انرجی کا بڑا کرائسس پیدا ہوگا. ٹھیک. جی جوید اختر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو جو ہے وہ مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے اور رابطے بھی ہیں, دنیا کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹر لنک ہے اور اس پر بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ اس سے منسلک ہیں اور اس وقت ہیجانی کیفیت ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ جنگ کے شعلے بھی اسی طریقے سے بھڑک رہے ہیں اور ذرا سی چنگاری جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ خوفناک آگ پکڑ سکتی ہے. تو کیا سمجھ آتا ہے یہ سارا کچھ کیا گورکھ دھندا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب یہ جو جنگ ہے جی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنلی جو ہے انٹرنیشنل لا کے تحت جی یہ ان کی جو بری بحری اور فضائی حدود ہیں وہ تمام ممالک کی انٹرنیشنل لا کے تحت طے شدہ ہیں جی کہ یہ ایریا ان کے پاس ہے, یہ ایریا ان کے پاس ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے جو انٹرنیشنل لا کے اندر دیکھا جائے تو اس پہ عمان اور ایران کی لیگلی پوزیشن جو ہے ان کا مطلب ہے. جی بالکل. تو جو جنگ لگی ہوئی ہے یہ امریکہ کی, امریکہ بطور پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا UNO کی کا. جی تو اس کے لیے بہت سارے فورم ہیں اقوام متحدہ کے اندر, وہاں بھی اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے. جہاں تک پاکستان بطور ہمسایہ ملک اور ان کو دونوں ملکوں نے, ایران نے اور امریکہ نے اپنے سالس کے طور پر ان کو کہا کہ جی آپ اپنی ثالثی کے تحت ان دونوں کے معاملہ جو ہے طے کروا دیں. جی تو پاکستان کی ہماری جو یہ عسکری قیادت اور پارلیمانی قیادت وہ لگے ہوئے ہیں ان کی بڑی مطلب کہ امن پسندی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا, سیز فائر کروایا اور پوری گلوبل ولیج کے طور پہ پوری دنیا کو امن کی طرف لے کے آئے ہیں. صحیح. تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہو گیا ہے تو ان کو بیٹھ کر جن کو انہوں نے آربیٹریٹر مقرر کیا ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ, نہایت ایمانداری کے ساتھ اور امن پسندی کے ساتھ وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور دونوں فریقین کو مستقل جنگ بندی کی طرف لا رہے ہیں. صحیح. لیکن جوید بھٹی صاحب, جوید اختر صاحب, اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ایک اسمیل کیا جا رہا ہے, جو آبزرو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بے شک اب وہ فریڈم پروجیکٹ کے تحت ہی وہ یہ چاہتا ہے, بظاہر تو یہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں سے پھنسے ہوئے جہاز نکالنا چاہتا ہوں, ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں, لیکن دراصل اس کے پیچھے جو پس پردہ معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں اپنا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے یا اپنا ایک کردار رکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں وہ بھی فریق بننا چاہ رہا ہے. تو ایران کو یہ قابل قبول نہیں ہے. تو کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ یا اسی پوائنٹ پر دوبارہ کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ انٹرنیشنل لا کے تحت تو
تمام ممالک کی علیحدہ علیحدہ سے حدود جو ہیں ان کی جو بحری حدود ہیں وہ طے شدہ ہیں. نہیں وہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں گے طاقت ہی ہوتی ہے. آج کی صورتحال جیسا آپ نے کہا جی طاقت ہے، تو یہاں طاقت اور قانون دونوں آپس میں متضاد چیزیں ہیں. اگر تو اس کو پرامن طریقے سے حل کرنا ہے تو بین الاقوامی قوانین کا احترام کیا جائے گا جو طے شدہ ہیں، پوری دنیا کے لیے وہ قابل قبول ہیں. یو این او کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اگر دو ممالک کے اندر کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل لا کے تحت بیٹھ کے وہاں بہت سارے فورم ہیں، سیکورٹی کونسل ہے اور دیگر فورم ہے، وہاں طے کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ان کی مطلب وہ اپنی دونس اور طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے آ کے مطلب کہ امریکہ سے آ کے ایشیا میں، یہ جنگ تو پھر ایشیا کی ہوگی، یہ امریکہ کی جنگ تو نہ ہوئی. ایشین کنٹریز ڈسٹرب ہیں، ان کی عوام ڈسٹرب ہیں، ان کے مطلب سارے کاروبار ڈسٹرب ہیں، ان کی انرجی ڈسٹرب ہے، ان کے جتنے مطلب رسل و وسائل کے معاملات ہیں وہ سارے ادھورے کے ادھورے ہیں. وہ تو آپ ان کے ممالک تو بڑے پیسفل ہیں اور بڑے آرام سے وہ اپنا معمولات زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں. تو یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ایران کے اور عمان کے اور اقوام اس کے عرب متحدہ عرب امارات کے، تو سارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس بات سے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو جنگ بندی پاکستان نے کروائی ہے تو اس کو مزید اس کا دونوں فریقین کو انتظار کرنا چاہیے کہ ہم ان کو اصول پسندی کے ساتھ، بڑی امن پسندی کے ساتھ، ہماری قیادت جو ہے وہ عسکری قیادت سرتوڑ کوشش کر رہی ہے، نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ انسانیت کا نقصان نہ ہو، لوگوں کے احساسوں کا نقصان نہ ہو. تو یہ اس چیز کو بڑے عقل مندی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو طے کرنا چاہیے. کہتے ہیں آپ، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو اصول پسندی کی بات ہے. دو طریقے آپ نے بتائے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ قانون کے مطابق معاملہ حل ہو جائے جو انٹرنیشنل لاز کہتے ہیں، لیکن نہ یہ قانون کے مطابق حل ہو رہا ہے نہ ہی یہ طاقت کے ذریعے حل ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکے، کوئی بھی شکست نہیں کھا سکا، کوئی بھی فتح نہیں حاصل کر سکا، اور نہ طاقت جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور نہ ہی جو ہے وہ قانونی راستہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکا ہے. تو اسی لیے پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں جب ہر طرف سے ڈیڈ لاک ہو تو پھر کیا کس طریقے سے معاملات اقوام عالم جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی، کیونکہ یو این او تو ہمیں جو اس طرح سے افیکٹو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں جی، ایران کے دو ہمسایہ ممالک ہیں جو کہ پرماننٹ سیکورٹی کونسل کے رکن ہیں، اور چین ہے، اس کے علاوہ رشیا ہے، اور پھر پاکستان بھی ان کا مطلب کہ 2026 کے لیے وہاں ان کا نان پرماننٹ ممبرز ہے سیکورٹی کونسل کا. اور ان کو دونوں فریقین نے، امریکہ نے اور ایران نے، یہ ان کو مطلب جو اس پہ انٹرسٹ کیا ہوا ہے کہ جی کہ آپ مطلب ہماری کمپرومائز کروائیں اور کوئی راستہ نکالیں، سولوشن نکالیں اس جنگ بندی کا. تو الحمدللہ بہت ساری ابتدائی طور پہ کامیابی یہ ملی ہے کہ سیز فائر ہوا ہے اور اس کے بعد معاملات آگے بڑھے ہیں، نقصانات سے بچے ہیں. اب بات چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. ود ان ڈیو کورس آف ٹائم دونوں فریقین کے معاملات، ان کے مطالبات اور ان کی ان چیزوں کا جو حل ہے وہ نکال کے ان کو مطلب دونوں فریقین کو ایک میز پہ لا کے ان کو ایگری کیا جائے گا کہ جنگ بندی کو مستقل طور پہ آپ جنگ بندی کریں. جی ٹھیک ہو گیا، جنگ بندی مستقل طور پر ہونی چاہیے اور پاکستان اس کے لیے کوششوں میں مصروف ہے اور پوری دنیا جو ہے اس کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی اور پاکستان کی ان کوششوں کی بہت بڑے پیمانے پر دنیا جو ہے حمایت بھی کر رہی ہے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے مڈل ایسٹ کی تازہ ترین صورتحال پر اور ایران کے وزیر خارجہ کے دورہ چین کے حوالے سے، اس کے علاوہ یو اے ای پر ایرانی حملے کے حوالے سے اور پاکستان کی مصالحتی کوششوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے فاروق بنگئی صاحب اور جاوید اختر صاحب. ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے بریگیڈیئر نادر میر صاحب نے، اور اب پروگرام ہم نادر میر صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم نادر میر صاحب. السلام علیکم. جی والسلام، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟
थैंक यू सो मच। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि चूंकि इस वक्त दुनिया तो पूरे वैसे 2 माह से मखमसे का शिकार है कि न जाने ये कजिया जो है वो ये कैसे हल होगा, ये मामला किस तरफ को जाएंगे। हर रोज एक नई सूरत हाल सामने आ जाती है और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है एक तो अबनाए हरमज के हवाले से है और दूसरा जो है वो ईरान के वजीर खारजा जो है वो गए हैं चीन। तो एक तो ये बताइएगा कि चीन का जाना उनका किस हवाले से, और दूसरा यूएई पर जो है वो ईरानी हमले का क्या जवाब है, और तीसरा जो है वो अबनाए हरमज में क्या अमेरिका जो है वो कोई किरदार चाह रहा है, इस वजह से वो फ्रीडम प्रोजेक्ट की बात करता है। अब पहला आपका सवाल है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का चाइना से दौरा और उधर क्या करना चाहते हैं। हाँ जी। वो बुनियादी तौर पे चीन की सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं और रूस की भी, क्योंकि समझने की बात है कि अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ दो बड़ी ताकतें चीन और रूस हैं जो इस ईरान और खलीज की जंग में शामिल नहीं है, जबकि अमेरिका तो इसराइल के साथ खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व था और है जंग में, और अभी ये जो वफा है। बहरहाल चाइना और रशिया ईरान की सपोर्ट इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो जंग में शामिल नहीं है, ये तो सबको क्लियर है। एक तो ये बात हो गई। असल चीज तो समझने की है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, मतलब ख्यालात या उम्मीदें या ख्वाहिशात तो अलग जगह है, मगर एक्चुअल व्हाट इज द कंडीशन इन जियोपॉलिटिकल कंडीशन इन द गल्फ टुडे आज, वो ये है, उसको मैंने डिस्क्राइब किया था, जिसको कहते हैं नो वॉर नो पीस। इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है कि जो जंग चल रही थी और बहुत बढ़ रही थी, एस्केलेट हो रही थी खौफनाक लेवल पे, वो रुकी हुई है उस लेवल की। और लेकिन जो अमन जिसकी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की और सबसे आला डिप्लोमेसी की, और लेकिन वो अभी तक उस तरफ कामयाबी, मतलब कि दुनिया को, पाकिस्तान ने तो पुश कर दिया, लेकिन जो फरीक है वो खुद इसमें, जिसमें अमेरिका भी है, इसराइल भी है, ईरान भी और बाकी गल्फ स्टेट्स भी और दूसरे ममालिक भी हैं और भी जो इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो इसके अंदर अभी तो उलझे हुए जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो इसकी खित्ते की है। और दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त एक और खबर है जो आपने भी जिक्र नहीं की, हॉर्मोज की तो बात ज़ाहिर है ईरान ने अंदर से बंद की हुई है, इनर साइड से ईरान की साइड से और बाहर की साइड से अमेरिका ने की हुई है, तो वो तो एक अभी सिलसिला चल रहा है जिससे ग्लोबल इकोनॉमीज पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन यूएई पे जो हमला आपने पूछा, यूएई पे हमला, और ये जो है ईरान भी अपना जो है पॉसिबिलिटीज या अपना इन्फ्लुएंस उस तरफ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो हॉर्मोज की बात करते हैं ना, तो ये समझना चाहिए कि उस वो बेसिकली चौक पॉइंट है ना, जमीन है एक तरफ वो ईरान की है, दरमियान में समुंदर है गल्फ का, पर्शियन गल्फ का, और दूसरी तरफ जमीन जो है वो अरेबियन पेनिनसुला की है, वो ईरान की नहीं है, वो तो दूसरे इनकी है। तो वो अगर ईरान उस पर काबिज हो जाए या कोई असर रसूख कर ले तो फिर दोनों साइडें ईरान के पास आ जाएंगी, फिर तो मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा ना। तो वो ईरान के प्लान भी हो सकते हैं, मंसूबे। लेकिन जो असल खबर है वो मैं आपको भी पता है, लेकिन मैं बहरहाल इस पॉइंट में शेयर कर दूं जो आप कह रहे हैं। आज की जो खबर थी कि अमेरिका ने तो अभी तक नहीं किया, लेकिन इसराइल के मुतालिक खबर है कि शायद वो ईरान पे हमला करे दोबारा। तो सवाल ये है कि इसराइल क्यों हमला करेगा अगर अमेरिका नहीं करे, सवाल है ना ये होना चाहिए कि भाई व्हाई विल इसराइल अटैक इफ अमेरिका इज नॉट अटैकिंग। लेट्स एक पॉसिबिलिटी है, यानी एक इम्कानात में से है ना, हो या ना हो वो तो देखेंगे, बहरहाल अभी एक है। तो उसका आंसर ये है अभी साहब के बुनियादी तौर पे जो जंग शुरू हुई थी ना पिछले साल भी और इस साल भी, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे शुरू हुई थी। हॉर्मोज तो बात की कहानी, जंग के नतीजे में निकली, पहले तो मसला नहीं था, बल्कि वो तो इनिशिएटिव जो था ना वो ईरान का था, ईरान ने उस पे जो है वो एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जंग तो इस बात पे हुई नहीं, वो तो ईरान ने उसको एक लेवरेज या कंट्रोल के तौर पे ताकि उसकी जवाबी कार्रवाई या उसके पास भी कुछ हो लड़ने के लिए या बार्गेन करने के लिए या टेबल टॉप डालने के लिए, उसके हाथ में भी कुछ हो ना, तो वो एग्जैक्टली दबाव डालने के लिए, सही कह रहे हैं आप। लेकिन असल जंग जो थी वो तो न्यूक्लियर इशू पे थी। और तो अभी की खबर थी, आज ही की, कल एक दिन पहले की, कि असेसमेंट अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी दुनिया में, जो ओपन न्यूज आ गई है, पहले तो सीक्रेट थी, कि इस ईरान के पास जो न्यूक्लियर बम बनाने की कैपेबिलिटी उनके अमेरिका के मुताबिक, ये उनका व्यू है जो मैं कोट कर रहा हूं, जो उनके मीडिया में निकला है, वो एक साल जो पहले था तकरीबन उतना ही है। यानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ऊपर था वो तो हुआ, लेकिन जमीन के नीचे बहुत कुछ था, तो इतना शायद नुकसान उसको नहीं हुआ, या इस वजह से हो सकता है कि इसराइल दोबारा ईरान पे हमला करे। तो अगर वो हमला करेगा तो फिर जंग शुरू हो जाएगी, कम से कम इसराइल की तो हो जाएगी ना जो हमला करेगा। बहरहाल अगर वो ना भी करे तो ईरान भी कर रहा है, जिस तरह यूएई पे किया है। तो ये मैंने आर्टिकल लिखा था, मेरा ही आर्टिकल था, बड़ा दुनिया में गया था,
डिप्लोमेसी वॉज एक्सलेंट, जियो पॉलिटिक्स रिमेन्स द इशू। यानी कि पाकिस्तान ने तो दुनिया की आला तरीन सिफारतकारी की, लेकिन ये जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनके जो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट है, उनकी ख्वाहिशात है, उनके इख्तलाफात है, उनकी जो लड़ाई है वो चल रही है, वो इतनी जल्दी हल नहीं हो रही। अच्छा ये बताइएगा मीर साहब तौक़ुफ़ कीजिएगा, ये बताइएगा कि ये डेडलॉक आखिर है कहाँ? चूंकि बाहर तो सफारतकारी में भी जितने पॉइंट्स ईरान ने दिए उन पर भी किसी न किसी तरीके से इत्तेफाक हो जाता है, जो अमेरिका की तरफ से आते हैं उसमें भी किसी न किसी तरीके से इत्तेफाक हो जाता है, लेकिन ये डिले टैक्टिक्स ना तो ये ताकत के जरिए मामला हल हो पा रहा है और ना ही जो है सफारतकारी के जरिए हल हो पा रहा है। ये आखिरकार रुकावट है कहाँ पे? सबसे बड़ी रुकावट जो है, या जिस बात पे जंग शुरू हुई थी, उसका नाम है न्यूक्लियर ईरान। मैंने आर्टिकल लिखा था जो रूस के अखबार प्रावडा से बहुत साल पहले छपा था, फिर इधर नेशन अखबार में भी छपा था पाकिस्तान के लाहौर से, और किताबों में भी किया। बात यह है कि इसराइल, अमेरिका और खलीजी रियासतें यानी कि गल्फ स्टेट्स वो न्यूक्लियर ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ताकत का तवाज़ुन बदल जाता है और उनका पलड़ा भारी हो जाता है। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी किए थे, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं रह सकता था ना, फिर तो आप नीचे आ लग जाते ना उनके, सीधी सी बात है। तो ये मसला है मिडल ईस्ट का कि वो न्यूक्लियर ईरान को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर तो ईरान वो छोड़ दे पूरी तरीके से तो यह भी मसला हल, हॉर्मोज भी खुल जाएगा, ईरान के कर्जे वो जो सैंक्शंस भी हट जाएंगे, बाकी मसले काफी सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वो आपको लेटेस्ट स्टेटमेंट सुन लिया, उन्होंने कहा जी वो न्यूक्लियर पे अपना सेफ गार्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे वगैरह वगैरह। तो इसलिए जब तक न्यूक्लियर का मसला, जो आपका सवाल है कि किधर अड़ा हुआ है, जब तक न्यूक्लियर का मसला हल नहीं होगा, असल जो लड़ाई है वो खत्म नहीं होगी। ये बेसिक इशू है। और इसमें आपको ये भी, मैं क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये, तो जियो पॉलिटिक्स और ये सारे खित्ते की डील करता हूँ, वो खाली ये मुल्क नहीं है, और भी बहुत से मुल्क हैं जो नहीं चाहते न्यूक्लियर आ रहा। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप समझ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अमीर साहब करने का। जी फरूक बंगई साहब, क्या समझते हैं? एक तो हमें जरा थोड़ा बताइएगा, चीन जो गए हैं ईरान के वजीर खारजा इस सूरत हाल में, और दूसरा जो है वो यूएई वाले मामले पे आपका क्या इनपुट है? ये सब पहली बात तो ये है कि अभी मीर साहब फरमा रहे थे कि न्यूक्लियर के बारे में तो बातचीत जो है ना ओमान में हो चुके थे। अच्छा जी, माहदे पे दस्तखत होने वाले थे। अच्छा, फिर हमले की कोई गुंजाइश थी? ये तो बदमाशी है ना कि आप एक माहदा हो रहे हैं और आप उस पर हमला कर लेते हैं, और साथ जो है ना इसराइल को भी ले आते हैं। इसराइल का इस खत्ते के साथ क्या ताल्लुक है? वो पार्ट है इस खत्ते का, मामा लगता है इस खत्ते का कि वहां आकर के हमले करता रहता है। पहली बात तो ये है। अच्छा, जब एक मुआहदा होने वाला था तो इसराइल ने क्यों हमला किया? पहली बात, इसराइल ने तो पहले हमला किया था ना अमेरिका से। देखिए जी, इसराइल ने अब जो हमला किया, पिछले साल भी तो हमला किया था ना, जब ओमान में ऑलरेडी मुआहदा होने वाला था, तो उसमें ईरान जो है ना उसने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, फिर तो हमले का तो कोई जवाब नहीं था ना। सही। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है देखिए, पहले उसने ओमान का दौरा भी किया था, पाकिस्तान आया, ओमान गया, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, और फिर उसके बाद रशिया भी गए थे। ये जो डिप्लोमेटिक बैकिंग इसको कहते हैं, ये काउंटर यूनाइटेड स्टेट को जो है ना, वो आप अगर देख लेते तो प्रेशर है किस्म का। एक चीज तो है, स्ट्रेटेजिक बात भी होगी, वहां पे इकोनॉमिक चीजें भी डिस्कस होगी। साथ ये है कि जो मुज़ाकरात पाकिस्तान बेचते, इसका जो आप पोटेंशियल गारंटर अगर देख ले, या उसका मतलब है कि फैसिलिटेटर बैक पे देखे, तो वो एक चाइना था। तो चाइना के साथ भी सलाह मशवरे होंगे, तो ये तो जरूरी है। बाकी भी उनके मामलात होंगे, वो आजाद है, जहां जिससे मर्जी बात करे। और फिर ऑलरेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना वो चाइना जा रहा है, और जब चाइना जाएगा तो चाइना ये मामला उठाएगा, क्योंकि खित्ते का मामला है, और चाइना की जाए एनर्जी उससे डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि चाइना को भी तेल तो यहां से जा रहा है ना। दूसरी बात देखिए, जब एक बातचीत हो चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी, आपने इस्लामाबाद में कह दिया कि सिर्फ सिंगल इशू है, और वो इशू है वो जो है ना न्यूक्लियर का, तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता था सेकंड राउंड में। ये जरूरी था कि आपने जनाब ये एक स्टिकिंग, जो पहले मैंने क्या स्टिकिंग पॉइंट था हॉर्मोज, उसको आपने फ्लैश पॉइंट बना दिया, नाकाबंदी आपने वो कर दी है, तमाम शिपिंग के रूट्स को आपने डिस्टर्ब कर दिया, इलाके को। तो यही तो बात है सोचने वाली, क्योंकि अमेरिका के पीछे पार्शल या फुल जो डील था उसको आपने खराब कर दिया। सही। अब तो जन्म मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ आप जाएंगे। आप तो ये जो क्राइसिस है इसको मैनेज करना जरूरी हो गया है। सही। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि अगर इसराइल कोई हमला शमला करता है, इस तरह कोई हरकत इसराइल ने की,
تو پھر دیکھیے یہاں پہ شفٹ ہوگا، پھر ہرمز میں نہیں ریڈ سی کی طرف جائیں گے، پھر وہ اپنی پریکسی کو ایکٹیویٹ کرے گا ایران، پھر وہاں پہ ٹف ٹائم دے گا لبنان میں بھی حزب اللہ کے ذریعے، اور حوثی میرا خیال ہے کہ اگر اب اسرائیل کی جانب سے جنگ ہو یا امریکہ کی جانب سے اگر اب جنگ ہوئی تو یہ بہت پھیل سکتی ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصہ میں ہم ڈسکس کریں گے آج کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں، اور اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو خطے کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے کردار کے بارے میں بات ہوئی، اور دوسرا جو ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو آپریشنز جاری ہیں اس کے حوالے سے، اور تیسری اہم بات جو تھی وہ ایک تو ہمیں اپنی تیاریوں کے حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ آپ کو اسی تیزی کے ساتھ اور اسی برق رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ تیاریاں اپنی جاری رکھنی چاہیے، اور ایک اور اہم پوائنٹس جو تھا کہ وہ اب یہ سال جو ہے یہ مارکا حق کا سال ہے اور یہ اس کی سالگرہ آ رہی ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے فوج کو بھی اور قوم کو بھی مبارکباد دی۔ یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے اور فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک انڈیا کو جو ہے وہ عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اس کو دھول چٹائی، اور پوری دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی کارکردگی کی مترف ہوئی ہے، اور اس پر قوم کو واقعی فخر ہونا چاہیے۔ جی جاوید بھٹی صاحب، کیسا دیکھتے ہیں آپ کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے جو یہ 3 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں زیر بحث آئے ہیں اس میں؟ دیکھیے جی، جہاں تک مارکا حق کی بات ہے جی، یہ تو پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے کہ ہماری عسکری قیادت جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اب بڑی جاں فشانی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ مظاہرہ کیا، اور لوگوں نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اس میں دی، چونکہ ان کی پشت پہ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے، اور ہماری فوج جو ہے اس کے ساتھ عوام جو ہے وہ ان کا ایک مطلب روح اور جان کا رشتہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے جب بھی کوئی مارکا ہوتا ہے تو وہ ہماری فوج کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم جو ہے ملک کی سالمیت کے لیے، اگر ملک ہے تو ہم ہیں جی، اور اس کے بغیر تو ملک کی بقا کے لیے ہمارا ایک بچہ اور جتنی ہماری آبادی ہے وہ تیار ہے اپنی فوج کے لیے شانہ بشانہ ان کے ساتھ مطلب اس چیز کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے جب بھی آئندہ بھی کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ صحیح۔ اچھا بنگی صاحب، ایک اور طرف اشارہ کیا جائے کہ خطرات بدستور موجود ہیں، کیا کوئی انڈیا کی طرف سے ہمیں زیادہ خطرہ ہے یا پراکسی کی طرف سے زیادہ خطرہ ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی چونکہ کانفرنس میں ڈسکس ہوا کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں افغانستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں، اس پر بھی بات ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا۔ دیکھیں میاں صاحب، مارکہ حق کا یادگار سال ہے، جی، اس کے موقع پہ جو مبارکباد دینا ایک اہم بات ہے۔ پہلی بات ہوئی ہے کور کا کمانڈر کی جو کانفرنس ہے روٹین کی کانفرنس ہوتی رہتی ہے ہر سال، ہر مہینے اور اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس مہینے جو ہے نا یادگار سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو اہم ہے، اور اس میں قوم کی مبارکباد ہے۔ پہلی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مستحق ہے مبارکباد کی، قوم بھی، مسلح افواج بھی، سب، کیونکہ یکجا ہو کر کے سب نے جنگ لڑی تھی اور شکست فاش دیا تھا انڈیا کو۔ صحیح۔ دوسری چیز اس میں 2 اہم پیغامات ہیں۔ ایک پیغام جو ہے دہشت گرد نیٹ ورک اور اس کے جو ہے نا انفراسٹرکچر، معاون انفراسٹرکچر کا ٹرم یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف مغرب سے پراکسیاں چلانے والے اعلی کار بننے والوں کے لیے، اور مشرق کے طرف سے جو ہے نا بیٹھی ہوئی جو ہمارا مطلب ہے کہ ہمارے دشمن ہے، دونوں کے لیے اس کے لیے واضح پیغام ہے کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ جس طرح آپ کو پہلے شکست دی گئی تھی اس طرح ابھی بھی آپ کو شکست دی جائے گی۔ یہ دیکھیے جو پراکسی چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اچانک پراکسی تیز ہو گئی ہے وہاں سے، اور انڈیا نے بار بار ابھی چند دن پہلے بھی انڈیا کی طرف سے کہ ہم نے ایک اور آپریشن شروع کیا، ہم نے یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ دیکھیے وہاں پراکسی جو ہو رہی ہے، ہم نے جو آپریشن روکا تھا وہ دوست ممالک کے کہنے پہ روکا تھا تھوڑا بہت، ٹھیک، وہ آپریشن جو ہے وہ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشن ملک کے اندر تو چل رہی ہیں آئی بی اوز، لیکن یہ ہے کہ افغانستان کے ان سائڈ جہاں ہمیں پتہ چلتا تھا تو انٹیلیجنس بیس ایئر سٹرائک جو تھے، سلیکٹیو ایئر سٹرائک ہم کرتے تھے، فیسلٹی کو تباہ کرتے تھے، جس کو آپ اس وقت اور کانفرنس کے جو ہے نا اعلامیے میں اس کو جناب وہ کہہ دیا گیا معاون انفراسٹرکچر، تو اس کا نشانہ بنے گا باقاعدہ طور پہ، اس کا یہ آپریشن جاری رہے گا،
جب تک کہ وہ فیسلٹی کو تباہ نہیں کیا جائے گا. تو اس میں واضح پیغام ہے کہ یہ آپریشن رکا نہیں ہے ہم نے, صحیح, یہ جاری رہے گا. صحیح جی. اچھا بنگی صاحب, ایک دونوں ہو گئے, ایک آج اور اہم واقعہ ہوا ہے چارسدہ میں, چونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو تھا لا اینڈ آرڈر کا, تو خیر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہمیشہ سے ہی سینسٹیو رہا ہے, لیکن ایک جمعیت علماء اسلام کے MP سابق رہے ہیں مولانا ادریس, ان کو جو ہے آج دہشت گردوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا. تو یہ تو دوبارہ سے پھر بڑے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں, کس طرف یہ اشارہ جا رہا ہے؟ میری صاحب بات یہ ہے کہ یہ ان کی شہادت جو ہے نا, ایک بہت بڑا ادمیہ ہے. جی. آپ دیکھیں پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے اکوڑا خٹک جو ہے نا جامعہ حقانیہ میں ہوا تھا, حامد الحق صاحب شہید ہو گئے تھے. اس کے علاوہ وزیرستان کے ایک مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا, ایک عالم دین وہاں پہ زخمی ہو گئے تھے. اس کے بعد چارسدہ ہی میں ہوا تھا, جہاں پہ ایک مطلب ہے کہ مذہبی رہنما تھے جو ان کو پیر صاحب ان کو شہید کیا گیا تھا. اور آج کا واقعہ بھی اس طرح ہے. اب دیکھیے پہلے کچھ اب علماء مطلب کرام کو نشانہ بنانا جو ہے نا, یہ ایک اور پراکسی ہے جو پچھلے دفعہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس نے بھی انٹرویو ڈالی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ مخصوص ایک مطلب ہے کہ گروہ ہے جو علماء حق کو ایک طرف تو یہ وہ مطلب ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کا لا اینڈ آرڈر جو ہے نا اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہے, کہ مطلب ہے ریٹ کو چیلنج ہے. دوسری طرف سے علماء حق کو جو ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے دہشت گردی کا. پہلے دیکھیں یہاں پہ سیکٹیرین ہوتے رہے ہیں, یہ نہیں ہے, لیکن وہ نہیں بنگی صاحب دیکھیں کبھی تو جو ہے وہ صرف فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, کبھی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور کبھی یہ کیا لہر چلتی ہے؟ سر یہ دیکھیں مختلف پراکسی ہے اور ان کے پاس مختلف ایجنڈے ہیں. اچھا. اور اس کو چلانے والے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے چلا جاتا ہے, افغانستان کی طرف سے مختلف ڈیفرنٹ پراکسیاں ہیں, لیکن ان کا ایجنڈا مختلف ہے. جیسے جس کو ہم انڈین پراکسی فتنۃ ہندوستان کہتے ہیں BLA, اس کے پاس فورسز پہ حملہ کرنا ہے, انسٹالیشن کو نشانہ بنانا, اور پھر جو ہے مختلف صوبوں کے لوگوں کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. پھر یہاں پہ جو ہے فتنہ الخوارج کو جو ہم دیکھتے ہیں, تو ان کے پاس بھی یہ ہے کہ وہ بھی کچھ کرتے ہیں, مختلف مطلب فورسز کو نشانہ بنانا, اور مطلب ہے کہ مساجد وہ کیا نام ہے اپنے امن کمیٹی کے لوگوں کو نشانہ بنانا, اور پولیس کو نشانہ بنانا. پھر اس میں جو آئس خراسان ہے اس کا بھی ایک ایجنڈا ہے خاص قسم کا. تو یہ مختلف ایجنڈے ہیں ان کے پاس, پراکسی کے پاس, لیکن اس کو چلانا آپ کو پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا اس کو چلا رہا ہے. صحیح صحیح. اچھا ایک اور خطرہ جو تھا انڈیا کی طرف سے, جس طرف آپ نے بھی نشاندہی کی کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی ایسی وہاں سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی شرارت کر سکتا ہے, تو کیا ایسے کوئی امکانات ہیں؟ ابھی نہیں, مجھے نظر نہیں, وہ جو ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے. میرے نزدیک تو ٹائم, میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, ٹائم گزر چکا ہے. اب اس پوزیشن میں ہے کو کچھ کرے. وہ الیکشن وہ ادھر ہو گئے ہیں, اس سے پہلے تھوڑا بہت, اور ویسے بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ کچھ کرے, کیونکہ اس وقت حالات بدل چکے ہیں. اس کو پچھلا سال یاد ہے, اس کو کافی تیاری کرنی پڑی گی, اور وہ ضرورت نہیں ہوگی کہ آئندہ حملہ کرے پاکستان پہ. یہ ایک پراکسی وار لڑتا رہے گا اور اسی پہ گزارا کرے گا, اور پراکسی فیسلٹی بھی تباہ ہوگی. اب وہاں سے بھی ناکام جائے گا انشاءاللہ. اچھا جوید اختر صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا, آخر میں آپ بتائیے گا کہ چونکہ قومیں جو ہیں ان پہ اچھے برے دن آتے رہتے ہیں. ایک تو انٹرنل ہمیں مہنگائی کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس طرح سے, دوسرا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اور تیسرا ہمیں باہر سے بھی تھریٹ آتے رہتے ہیں. قوم کو کس قسم کی تیاریاں کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, پاکستان ایک زرعی ملک ہے جی. یہ جو ہم مہنگائی کہتے ہیں, اس میں ہماری قوم کا بھی ہے کہ ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اپنے چھوٹے چھوٹے جو زرعی اجناس ہیں, زرعی ان کی فیکٹریاں ہیں, ان کے اپنے ہوم لیول پہ, اپنے ٹاؤن لیول پہ اس کو امپروو کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو ان کی سربراہی اور معاونت کرنی چاہیے کہ بجائے کہ کاروں پہ لون دینے کے لیے, اب ایک کار جو آتی ہے وہ 50-60 لاکھ کی آتی ہے, اور جو ٹریکٹر ہے وہ 10 لاکھ کا آتا ہے, 15 لاکھ کا آتا ہے. تو ہمیں اپنی زراعت کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی تمام چیزوں میں خود کفیل بھی ہوں. آپ دیکھیں یہی ملک ہے, یہی زمینیں تھیں, یہی کاشتکار تھے, اور ہماری بڑی میجر ایکسپورٹ تھی, چاول تھا, اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں تھیں, اجناس تھیں, کپاس تھی.
تو ہم نے تھوڑی سا اس میں بے راہ روی یہ کی ہے کہ ہماری جتنی زرعی زمینیں تھیں ان کو ہم نے کنکریٹ میں بدل دیا. ہاؤسنگ کالونیز کو کوئی تھوڑا سا روکنا چاہیے کہ ملٹی ہائی رائز جو مطلب بلڈنگز ہیں اس کی طرف جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ ہماری زرخیز زمین کو بنجر اور ویران کرنا شروع کر دیتا ہے. اب 1 ایکڑ سے 50 من گندم ہوتی ہے جی، اور اسی طرح سے چاول ہوتے ہیں. تو یہ 2 فصلیں جو ہیں جہاں آپ اس کو ہاؤسنگ کالونی میں زرعی زمین کو کنورٹ کر دیں گے تو وہ تو فار ایور آپ کی مطلب جو ہے وہ زمین تو ختم ہوگی، پروڈکشن تو ختم ہوگی. پاپولیشن جو ہے وہ مطلب کہ پروپورشنری وہ بڑھ رہی ہے، اور آپ کا جو زمینیں ہیں وہ ان کا سائز کم ہو رہا ہے، کٹیل ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور پاپولیشن بڑھ رہی ہے. تو اس کو گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا نا مطلب دیکھنا چاہیے، اس کی کوئی پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ اس طرح سے بے ہنگم جو ہے یہ جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو روکنا چاہیے، تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے. ہائی رازق کی طرف جائیں گے اور زراعت کو پروموٹ کرنا چاہیے بجائے کاروں والوں کو لون دینے کے لیے. ایک تو وہ پٹرول فضول کنزمپشن، ان کے پاس گھروں میں 5 مرلے کا گھر ہے، ادھر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے، 2 گاڑیاں بچوں نے کرائے پہ اس پہ لی ہوئی ہیں جناب والا قسطوں پہ. تو زراعت کو پروموٹ کریں آپ، زرعی مشینری پہ یہ بینکوں کو یہ کہیں کہ بجائے کاروں پہ لون دینے کے لیے. یہ بھی ایک ملک دشمنی ہے کہ جس چیز سے ہم کاروں سے کیا پروڈکشن کر رہے ہیں. تو ٹریکٹر دیں لوگوں کو، زرعی اجناس کے لیے اچھے بیج دیں، زراعت کو پروموٹ کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹ ہو، اس میں ہم مطلب اپنی چیزوں کو کنورٹ کر کے دوسرے دیگر ممالک جن کو ضرورت ہے خرد و نوش کی چیزوں کی وہ ہم ایکسپورٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے پھر ہماری مہنگائی کا لیول جو نیچے آ جائے گا. صحیح. بہت شکریہ جناب فاروق بنگئی صاحب، جاوید اختر صاحب اور بریگیڈیئر نادر میر صاحب، گفتگو کرنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یقینی طور پر پاکستان خطے میں بھی بڑا اہم ملک ہے اور عالم اسلام میں بھی پاکستان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہمیں سارے معاملات پر بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی توجہ دینی چاہیے، اور خاص کر کے پاکستان کے خود کفالت کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان منصوبوں کی طرف جانا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.